الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد عابد خان ہوں۔ ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے یہ میں اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے لے کر آیا ہوں، اپنی مسلمان بہنوں کے لیے اور مسلمان بھائیوں کے لیے۔ بڑا امپورٹنٹ ولاگ ہے، اور آج میں یہ بتاؤں گا کہ جو میری بہنیں ہر وقت طلاق کا رونا روتی رہتی ہیں، کہ انہیں خدشہ لگا رہتا ہے اپنے خاوند کی طرف سے کہ کہیں اس کا خاوند اس کو طلاق نہ دے دے، تو وہ کس طریقے سے اپنے دل کو پرسکون کریں، اور وہ کیا عمل ہے، وہ کیا قرآن کی آیت ہے، وظیفہ ہے کہ جس کو وہ پڑھیں تو ان کا یہ خدشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، ان کا دل پرسکون ہو جائے، اور ان کا جو خاوند کا دل ہے وہ بھی بدل جائے۔ ایکچولی یہ تھوڑی سی میں ایک سیریل بنا رہا ہوں ویڈیوز کی، کہ پہلے تو بنایا کہ رشتہ جو ہے وہ نہ ہو تو پھر، اور اس کے بعد اگر خاوند تنگ کرے یا اگر بیوی تنگ کرے تو پہلے تو آپ وہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھیں، یعنی خاوند اگر تنگ کرے یا بیوی اگر تنگ کرے، ایک ہی ویڈیو ہے تو دونوں کے لیے ایک ہی طرح کے عملیات میں نے بتائے ہیں، تو اس کے ساتھ پڑھ لیں یا اس کو علیحدہ سے پڑھ لیں۔ اچھا، یہ پڑھنا کب ہے اور کس وقت؟ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور رات کو سوتے وقت جو ہے 100 دفعہ یا 111 دفعہ، یعنی کم از کم 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور زیادہ جتنا بھی پڑھ لیں آپ کے دل کو سکون ہو جائے بس۔ یہ پارہ نمبر 15 ہے، اور سورت نمبر 17 ہے، بنی اسرائیل ہے، اور آیت نمبر اس کی 80 ہے۔ اور یہ وظیفہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی۔ ناظرین، یہاں میں ایک بات اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو، اپنی مسلمان بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، آپ نے ہر مشکل اور مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ کسی بابے کے پاس نہیں جانا، کسی آپ نے پیر فقیر کے پاس نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا۔ آپ کے پاس کتاب اللہ موجود ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کو سمجھ کے تلاوت کریں، احادیث نبویہ کی تلاوت کریں، اور قرآنی ذکر اذکار پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں۔ کسی بابے کے پاس نہ جائیں۔ یہ جتنے بھی بابے ہیں یہ آپ کو سکھ نہیں پہنچا سکتے، آپ کو دکھ دے سکتے ہیں۔ دکھ ضرور آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ کو سکھ کبھی نہیں کوئی دے گا، ٹھیک ہے؟ اور جتنے یہ عملیات کرنے والے ہیں، کالا، پیلا، نیلا، جتنے بھی کرنے والے ہیں، سفید، جو بھی کرنے والے ہیں، یہ سارے کے سارے یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ آپ کو دکھ تو دے سکتے ہیں، سکھ آپ کو نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ نے ان کی کوئی بات ایسی مان لی کہ جو خلاف شرع ہے، تو آپ کا ایمان ہی ختم ہو گیا، لٹیا ہی ڈوب گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، کہ جو ہمارا زندگی کا مقصد تھا وہ ہمارا مقصد ہی ضائع ہو گیا سارا۔ تو اب آپ نے یہ جو آیت میں نے بتائی، سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17 آیت نمبر 80 اور پارہ نمبر 15، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ وظیفہ بتلایا، یہ دعا بتلائی۔ اس کو سمجھیں اور سمجھ کے اس کو پڑھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور رات کو سوتے وقت پڑھیں، صبح نماز کے بعد اٹھ کے پڑھیں۔ ربی ادخلنی، ربی اے میرے رب۔ جب آپ نے کہنا نا ربی، اور آپ نے کہنا اے میرے رب، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری صفات کو اپنے مائنڈ میں لے آنا، سوچنا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ کس کس صفت کا مالک ہے، میرا رب کس کس صفت کا مالک ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ انا
کالا کل شین قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ حفیظ ہے، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے۔ سبحان اللہ، ایک ایک چیز کو سمجھ کے وہ صفتیں دماغ میں، تو جب آپ ساری ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا، پھر آپ کہیں گے رب، تو آپ کے دماغ میں وہ ساری ایک دم با یک جنبش ایک سیکنڈ میں ساری صفات آ جائیں گی۔ یہ ایسا دماغ ہے انسان کا، سب ایک دم ہی آ جائیں گی ساری، اور پھر آپ کہیں گے رب، رب پیار سے، رب ادخلنی مجھے داخل فرما، مدخل صدقن صدق کی جگہ پر، یعنی یا اللہ مجھے جو بھی مجھے چیز عطا کرنی ہے، جہاں بھی مجھے پہنچانا ہے، جس جگہ پہ بھی مجھے پہنچانا ہے، جس منزل پہ پہنچانا ہے، جس ٹھکانے پہ پہنچانا ہے، زندگی کے جس مرحلے میں بھی مجھے آگے بڑھانا ہے آپ نے، یا اللہ سچائی کے ساتھ، سچائی صدقین عزت، یہاں صدق سے مراد عزت ہے، یا اللہ عزت کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، کمال کے ساتھ مجھے یہ منزل عطا فرما۔ اب ایک عورت جو ہے اس کے لیے کیا ہے، اس کے خاوند کا جو قرب ہے، اس کے خاوند کا جو تعلق ہے، اس کے خاوند کا جو ساتھ ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ تو اب وہ کہہ رہی ہے رب ادخلنی مدخل صدقن، یا اللہ اس خاوند کے ساتھ یہ جو میرا دخول ہوا ہے، نکاح میرا اس کے ساتھ ہوا ہے، یا باری تعالیٰ یہ اس کو صدق کے ساتھ، عزت کے ساتھ یا اللہ اس کو قائم دائم فرما۔ وہ یہ کہہ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی آپ میری بہنوں آپ نے یہ کہنا ہے، اور اگر خاوند ہے تو وہ بیوی کی نیت کر کے کہے گا۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یہاں کیا اس نے نیت کرنی ہے؟ یہاں پہلے میں اس کا لفظی مطلب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اور مجھے نکال، مخرج صدقن، مجھے نکال کہاں سے؟ عزت کے ساتھ نکال، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے نا، اور مدینہ میں داخل ہو رہے تھے، تو رب ادخلنی مدخل صدقن یہ مدینے کا داخلہ، رب اخرجنی واخرجنی مخرج صدقن، اور یہ مکے سے خروج کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے یعنی میری جو مسلمان بہنیں انہوں نے نیت یہ کرنی ہے رب ادخلنی مدخل صدقن، یا اللہ میرا جو اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے یہ ادخلنی مدخل صدقن میں ہے، یا اللہ عزت کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا، میں ساری زندگی اس کے ساتھ عزت کے ساتھ یہ رشتہ نبھتا رہے۔ یا اللہ مجھے گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، مارتا ہے، جھگڑتا ہے، یا اللہ تو عزت کے ساتھ یہ رشتہ نبھا، مجھے اس خاوند کے ساتھ عزت عطا فرما، ادخلنی مجھے اس کے ساتھ داخل فرما رشتہ ازدواج میں چاہتی ہوں اس کے ساتھ رہنا، یا اللہ میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں اس کے ساتھ نبھانا چاہتی ہوں، لیکن یا اللہ یہ میری عزت نہیں کرتا، یہ مجھے رسپیکٹ نہیں دیتا، یہ کہتا ہے کہ میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھوں گا، یہ کہتا ہے میں عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھوں گا، میں اس کو خرچہ نہیں دوں گا، میں اس کو اوڑھنے پہننے کے لیے نہیں دوں گا، میں اس کو کھانے کے لیے پوری خوراک نہیں دوں گا، میں اس کی اور آسائش کا خیال نہیں رکھوں گا، میں اس کی اور جو ہے ضروریات کا جائز کا خیال نہیں رکھوں گا، تو یا اللہ اس کے دل میں میرا محبت پیدا کر دے تاکہ یہ میری عزت کرے، میری تکریم کرے، کم از کم ایک بیوی کا جو حق ہوتا ہے وہ تو مجھے حق عطا کرے نا۔ تو جب آپ نے یہ کہنا نا ربی، اے میرے رب، اللہ اکبر، اے میرے رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، اور سمجھیں کہ رب کی توجہ میری طرف ہو گئی، میری توجہ رب کی طرف ہے، رب کی میری طرف ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دماغ میں لا رہی ہوں، تو جب آپ اللہ کی صفات کو دماغ میں لائیں گی، ساری صفات کو، یوں سمجھیں کہ آپ نے رب کو دیکھ لیا، آپ نے رب کو دیکھ لیا، وہ خلاق ہے، وہ رزاق ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اسے پکڑنا آتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ جب پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ تو جب وہ ساری صفات اپنے دماغ میں لائیں گی آپ، یا لائیں گے آپ، تو یوں سمجھے کہ آپ نے رب کو دیکھ لیا،
اب آپ نے رب کو دیکھ لیا، وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ رب کی طرف متوجہ ہیں، وہ رب آپ کی طرف متوجہ ہے، تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہی تو ایک بندے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور وہ اس کو مل رہا ہے. تو پھر رب جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اگلی بات سٹارٹ ہوتی ہے، ربی، اے میرے رب، ادخلنی مدخلا صدقن، میرا اس کے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے، نکاح ہو گیا ہے، لیکن یا اللہ یہ مجھے وہ عزت رسپیکٹ نہیں دیتا، وہ حقوق نہیں دیتا جس کی میں مستحق ہوں. جو تو نے فرمان، تو نے حکم دیا ہے خاوند کو کہ اپنی بیوی کو وہ حقوق دے، تیرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو وہ حقوق دے، یہ مجھے نہیں دیتا. تو پھر یا اللہ تیری بارگاہ میں التجا گو ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے وہ حقوق دے. اور اگر خاوند ہو تو وہ کہ یا اللہ یہ مجھے وہ حقوق نہیں دیتی، تو اس کے دل کو موم کر دے کہ یہ حقوق مجھے دینے شروع کر دے. بات دونوں کی طرف ہی ہے. میں کہتا ہوں نہ میں خواتین کی طرف ہوتا ہوں زیادہ، نہ میں مردوں کی طرف ہوتا ہوں. کسی جگہ خواتین کی غلطی ہے، کسی جگہ مردوں کی غلطی ہے. لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ جو ایکسپیرینس ہے اس میں ذمہ داریاں مردوں کی زیادہ ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کسی دن، کہ یہ طلاق کن اسباب سے ہوتی ہے، کس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، خاوند کی غلطی زیادہ ہوتی ہے یا بیوی کی غلطی زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہرحال دونوں فریقین کی غلطیاں ہوتی ہیں، اور دونوں فریق، اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر جگہ دونوں کی غلطی ہوں. بعض جگہ 100% خاوند کی غلطی ہوتی ہے، 100%، بلکہ 200%، 1000% خاوند کی غلطی ہوتی ہے. اور بعض جگہ 1000% جو ہے وہ بیوی کی غلطی ہوتی ہے، 100% بیوی غلطی پہ ہوتی ہے. اور باقی آپ یوں کہہ لیں کہ کسی جگہ بیوی بھی غلط ہے، خاوند بھی غلط ہے، لیکن کسی کی غلطی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے. تمہارا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ یہ مجھے وہ حقوق نہیں دیتا، تو اس کے دل میں یہ ڈال دے کہ یہ میرے وہ حقوق مجھے دینے شروع کر دے. اب آگے وَآخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور یا اللہ یہ جو جھگڑا فساد ہر وقت ٹینشن کا شکار گھر رہتا ہے، مجھے اس سے نکال دے. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا کمال کی بات ہے. وَآخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، یا اللہ کہ یہ جو ہر وقت ہمارا گھر جھگڑے کا فساد کا شکار رہتا ہے، تو تکار لگی رہتی ہے ہر وقت، کبھی لڑائی جھگڑا گالی گلوچ، ٹھیک ہے بعض گھروں میں تو مار کٹائی بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، الیاذ باللہ. تو یا اللہ مجھے اس سے جھنجھٹ سے نکال دے. مجھے یہ نہیں کہ اس گھر سے، بلکہ اس کے دل میں محبت پیدا کر دے اور اس کو عقل سمجھ دے دے کہ یہ روز کی جو مار کٹائی جھگڑا فساد ہے یہ ختم ہو جائے. وَآخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور عزت کے ساتھ مجھے اس جھگڑے فساد سے نکال دے. اب آخری یہ جو ہے اس کا جملہ وہ میں بولنے لگا ہوں، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یا اللہ اپنی جناب خاص سے، یہ نچوڑ ہے اس ساری دعا کا. لیں آپ یہ دعا کر لیں، اور جس طرح میں نے کہا ہے ایسے سوچ کے اللہ کی قدرتوں کو دماغ میں لا کے، بروئے کار لا کے دماغ میں سوچ کے ربی کہیں، اور پھر یہ دعا پڑھیں. یہ تیسرا سٹیپ ہے، پہلا دوسرا، اب یہ تیسرا سٹیپ ہے دعا کا. تو پھر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی قدرتیں حرکت میں آتی ہیں، اللہ کی طاقتیں کیسے حرکت میں آتی ہیں، اور اللہ وہ آپ کو عطا فرمائے گا کہ جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یقین مانے اللہ تبارک و تعالی وہی خاوند یا وہی بیوی جو آپ کی کبھی مطیع فرما بردار نہیں ہوتی تھی، وہ خاوند جو آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو ایسا بدلے گا کہ وہ آپ کی عزت شروع کر دے گا. وہی خاوند آپ کی عزت شروع کر دے گا. انقلاب آ جائے گا، اس کے دماغ میں انقلاب آ جائے گا. اور وہ کس سے؟ وہ اللہ کی طاقت سے، کسی بابے کی طاقت سے نہیں، کسی پیر کی طاقت سے نہیں، کسی فقیر کی طاقت سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت سے. اور یہ سب کچھ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
آپ کو یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی ہے، اتنی بڑی کتاب عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کس لیے دیا ہے؟ کہ آپ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کریں اور اپنے رب سے اپنا رشتہ استوار کریں، اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ اچھا، یہ اپنے ہر نماز کے بعد سوتے جاگتے ورد بنا لیں، اپنا ورد بنا لیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور آپ کو بتانے لگا ہوں ہر نماز کے بعد کیا کریں، لیکن میرے جتنے بھی میں بتاتا ہوں نا چیزیں، ان کا مین شرط یہ ہے کہ سمجھ کے اس کو سمجھیں۔ اب بتاؤں سمجھنے کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا۔ جب آپ پہلی دفعہ پڑھیں گے نا، آپ کی زبان جو ہے نا لڑکھڑائے گی، آپ کا دماغ بھی لڑکھڑائے گا، آپ کو لگے گا کس پڑھنے میں پڑ گئی ہوں، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا میں کر رہی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ لیکن یہی آپ کا رب کے ساتھ رشتہ جڑ رہا ہے، آہستہ آہستہ جڑ رہا ہے، رشتہ جڑ رہا ہے، آہستہ 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 آپ سمجھ رہی ہیں، جڑ رہا ہے آہستہ۔ آپ پھر پڑھنا شروع کر دیں گے تھوڑا 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 تھوڑا۔ اب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا، آپ کو ہو سکتا ہے ایک دن لگ جائے سمجھتے سمجھتے، دوسری دفعہ آپ پڑھیں گی اس دعا کو اور ہو سکتا ہے آپ کو پھر آدھا دن لگے، تیسری دفعہ پڑھیں گی آپ کو ہو سکتا ہے گھنٹہ لگے۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ دعا پڑھو گی تو آپ ادھر عربی کا لفظ بولو گی، آپ کے دماغ میں مطلب آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس مقام تک آپ پہنچ گئیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ ہوگا کہ آپ کے منہ میں الفاظ ہوں گے، آپ کا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ روشن ہو جائے گا، آپ کا دل روشن ہو جائے گا۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ نور علی نور۔ جب آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا سارا جسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں سے روشن ہو جائے، نور علی نور ہو جائے، تو سمجھیے کہ آپ کو سب کچھ حاصل ہو گیا، آپ کو آپ کا مقصود مل گیا، آپ کو جو چیز آپ کو چاہیے تھی آپ کو مل گئی۔ وہ رب کے ساتھ جو رشتہ آپ کا استوار ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہو رہا تھا، وہ رشتہ آپ کا استوار ہو گیا۔ اب آگے خیر ہی خیر ہے، اب آگے خیر ہی خیر ہے، اب آگے بھلا ہی بھلا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا۔ رب کا بندے کا رب سے رشتہ مضبوط ہونا سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ تو میری بہنوں، میری بیٹیوں، سب سے پہلے بجائے بابوں کے پاس جانے کے، بجائے پیروں فقیروں کے پاس جانے کے، جیلی بابے جو ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے رب کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ اس کے بعد پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں کیسے آپ پر جلوہ فگن ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں کیسے آپ کو ڈھانپ لیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقتیں، سیفٹی، سیکیورٹی آپ کے ارد گرد کیسے حصار بناتی ہے اور آپ کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اچھا، اب میں وہ بتانے لگوں آگے کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ جی صورت ہے طلاق، بات بھی میں طلاق کی کر رہا ہوں، بات بھی طلاق کی کر رہا ہوں، اور یقین مانے طلاق کی صورت میں یہ سب کچھ ہے۔ لو جی، سب سے بڑی بات اگر میں بتاؤں نا آپ کو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، میری بہنوں کے پاس، میری بیٹیوں کے پاس، میری مسلمان بہنوں کے پاس، یا میرے مسلمان بھائی جن کو ڈر ہے کہ ان کی بیویاں کہیں بھاگ نہ جائیں، طلاق نہ لے لیں، وہ رکھنا چاہتے ہیں، بسانا چاہتے ہیں، لیکن بیویاں نہیں بسنا چاہتی، میرے بھائیوں پہلے تو اپنی سکروٹنی کرو۔ اگر آپ میں کوئی گڑبڑ ہے نا، اسے ختم کرو۔ آپ دیکھو کہ آپ میں کیا غلطیاں ہیں، آپ اس کو دیکھو۔ تو جب آپ ساری غلطیاں اپنی دور کر لو، واقعی آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں میری اس جگہ پہ غلطی تھی، اس جگہ پہ، اس جگہ پہ، اس جگہ پہ، اس کو مانو۔ اپنی بیوی کو بتاؤ کہ ہاں میری یہ غلطی تھی، یہ میری غلطی تھی، یہ میری غلطی تھی، یہ میری غلطی تھی۔ وہ ساری غلطیاں مان کے، ان ساری غلطیوں کو ماننے کے بعد رب سے بھی معافی مانگو، بیوی سے بھی معافی مانگو، اور اس کے بعد پھر اسے کہو کہ اب تم آ جاؤ، اب میں یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا۔ تو پھر رب بھی آپ کا ساتھ دے گا، اس کا دل موم ہو جائے گا اور وہ آ جائے گی۔ اور اگر خواتین ہیں ان کے لیے ہے مسئلہ،
تو وہ پھر اللہ تبارک و تعالی اگر ان کی پہلے اپنی ساری مسٹیک دور کریں، پہلے اپنی ساری غلطیاں دور کریں، اپنی ساری کوتاہیاں دور کریں، دیکھیں اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں، اگر کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو دور کریں اور اپنے خاوند سے معافی مانگیں کہ ہاں میری یہ غلطی تھی، یہ میری غلطی، میں مانتی ہوں اپنی اس غلطی اور اب میں غلطی نہیں کروں گی، مسئلہ آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اگر پھر بھی نہیں ہوتے تو پھر اس کو آ جائیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف۔ اور اب کرنا کیا ہے، سورہ طلاق، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں ہی طلاق کا حل لکھا ہوا ہے، طلاق سے بچنے کا نسخہ لکھا ہوا ہے۔ کمال ہے کہ سب کچھ اللہ نے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہم جو ہیں وہ بے خبر ہیں۔ اتنی بڑی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہم اس کتاب کے فیوز و برکات سے بے خبر ہیں، بالکل بے خبر۔ ہمیں بس یہ ہے کہ کوئی بابا تویز لکھ کے 4 لائنیں لگائے، لکھ کے دے دے ایسے بند کر کے، اوکے جی فلاں پتھر کے نیچے دبا دینا، جی فلاں درخت پہ لٹکا دینا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں بس اس طرح مسئلہ حل ہو جائے۔ نہیں 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 میرے بھائیو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالی جو ہمیں دینا چاہتا ہے، یہ وہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یا تو کریں اس طرح کہ سورہ طلاق ساری روزانہ پڑھیں، لیکن پھر وہی بات سمجھ کے، کس طرح سمجھ کے، رب کے ساتھ رشتہ جوڑ کے، اپنے رب کا دماغ اور دل میں خیال پیدا کر کے، اپنے رب کے بارے میں سوچ کے پھر پڑھیں۔ مزہ تو پھر ہے، طوطے کی طرح پڑھیں گے فائدہ تب بھی ہوگا، لیکن وہ سیڈ، وہ فروٹ وہ آپ کو نہیں ملے گا جو ہمارا رب ہمیں دینا چاہتا ہے۔ جو آپ کا رب آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے نا، وہ فروٹ نہیں آپ کو ملے گا، بالکل نہیں ملے گا۔ تو وہ فروٹ لینا ہے تو با ترجمہ، اور ترجمہ یہ تو چھوٹا سٹیپ ہے نا، پہلا سٹیپ ہے بغیر ترجمے کے پڑھنا، اگلا سٹیپ ہے ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس سے اگلا سٹیپ ہے کہ پھر اس ترجمے میں گم ہو کے پڑھنا، گم ہو کے، پھر جب رب کہنا ہے تو سوچنا ہے رب پہ، پھر مزہ آ جائے گا، پھر مزہ آئے گا، پھر آپ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو بندگی کا رشتہ ہے کہ بندے کا رب کے ساتھ، وہ مضبوط ہوگا۔ تو اگر آپ سورہ طلاق ساری نہیں پڑھ سکتی تو پھر آپ کیا کریں؟ میں چند آیات اس میں سے بتاتا ہوں جو آپ نے ڈیلی پڑھنی ہے، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں زیادہ بہتر ہے، نہیں تو آپ سارے دن میں جو ہے ایک دفعہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ آسان ہیں، چھوٹی ہیں، ہر نماز کے بعد پڑھی جا سکتی ہیں، بلکہ یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ طلاق کے لیے کہ ویسے ہی اب بندے کا رب سے رشتہ مضبوط ہو، یہ رزق کے لیے بھی ہے، یہ ہر کام کے لیے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اتنا عطا کرتا ہے اس اپنے بندے اور بندی کو جو اس کو پڑھے کہ وہ بے حساب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک چیز نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز ہی بے حساب عطا فرماتا ہے، اس کے رستے آسان ہوتے جاتے ہیں، آسان آسان آسان، ہر رستہ اس کا آسان ہوتا جاتا ہے اور ہر رشتہ آسان ہوتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رب کی قدرتیں ہیں جی، رب کی قدرتیں۔ رب کی قدرتوں کو حرکت میں لانا ہے تو پھر رب کے کلام کو پڑھو، سمجھ کے پڑھو، اس میں گم ہو کے پڑھو۔ تو میری تو عادت تھی کہ میرا یہ جو ہے نا 5 وقت میں اس کو پڑھتا تھا، اب بھی پڑھتا ہوں، اور میں اس کو ورد میں بھی رکھتا ہوں، ہر وقت سوچتا بھی رہتا ہوں۔ کمال ہے، اللہ میں کھو جاتا ہے بندہ، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ میں کھو جاتا ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو یہاں سے شروع کر لیں۔ یہ آیت کون سی ہے جی؟ آیت میں بتا دیتا ہوں، سورہ طلاق ہے، پارہ نمبر 28 ہے، اور آیت نمبر اس کی جو 2 ہے، آیت نمبر 2، لیکن 2 شروع تو ہوتی ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو یہاں سے آپ نہ پڑھیں، آپ من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر سے سٹارٹ کر لیں۔ لو جی آپ کا وظیفہ سٹارٹ ہو گیا، من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر، اور جو بندہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، لیں جی سوچنا شروع کر دیں، اللہ کو سوچیں،
آخر ایمان کو سوچیں ایمان کیا چیز ہے، اور آخرت کو سوچیں کہ آخرت کیا چیز ہے. بس یہ آپ کے اوپر چھوڑا. اب ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. میرے ولاگ سنیں، میں نے اس پہ بڑی باتیں کی ہوئی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے. کتنی کوالٹیاں بتا دیں. یؤمن باللہ پہلی کوالٹی، یوم الاخر، یؤمن بالیوم الاخر دوسری کوالٹی، اللہ پہ ایمان، آخرت کے دن پہ ایمان، یہ دوسری کوالٹی. اور اس کوالٹیز میں بہت ساری کوالٹیز شامل ہیں. اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ساری صفات پہ ایمان. یہ لاکھوں اربوں ملین ٹریلین اور لامحدود، اللہ اکبر، لامحدود اللہ تعالیٰ کی صفات. قسم سے قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری زمین کے سمندر یہ اگر سیاہی بن جائیں، اور یہ ساری روئے زمین کے یہ جو درخت ہیں ان کو میں، ان کی شاخوں کو، ان درختوں کو میں کلمے بنا دوں، اور جنات، انسان اور سارے فرشتوں کو لکھنے کے لیے بٹھا دوں، اور میں اپنی صفات بولنی شروع کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، یہ کلمے گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، اور یہ جو ہے یہ مخلوق لکھنے والی یہ بھی ختم ہو جائے گی. فرشتے جو ہیں وہ ساری مخلوقات بھی ختم ہو جائیں گی، اور سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا. اور پھر اس طرح کے 7 سمندر آ جائیں، وہ سارے کے سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. تو میرا رب وہ رب ہے کہ جس کی اتنی صفات ہیں کہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اتنے کلمات ہیں کہ وہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. اس رب کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق ہے، تو اس رب کو ذہن میں سوچ کے اس کو پڑھنا ہے. من کان یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر. اب ایمان اور آخرت آپ کی ساری زندگی اس میں شامل ہو گئی، اور لقاء اللہ سے ملاقات شامل ہو گئی. یہ سارے کنسپٹ آ گئے. 2 باتیں، اور یہ 2 باتیں اپنے اندر ہزاروں کروڑوں اربوں باتیں لیے ہوئے ہیں، خود بخود ایک دم ساری دماغ میں آ جائیں گی. اس کے بعد وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کا خوف دل میں رکھا، اللہ کی امید دل میں رکھی، جو اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ کی شرم دل میں رکھی، اللہ کی حیا دل میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار دل میں رکھا، اللہ کی محبت دل میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سارے تعلق جو ہے قائم دائم رکھے، تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا یجعل لہ مخرجا، خوش ہو جا اے خاتون، اے میری بندی یا اے میرے بندے، خوش ہو جا. تیرا رب تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، تیرا رب تجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا. تیرا خاوند چاہے تجھے کتنا بھی تنگ کرتا ہے، تجھے گالی گلوچ کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، تیرے جو ہے تانے ملتے ہیں تجھے سسرال سے، تو تکلیفوں میں ہے، تو مصیبتوں میں ہے، تو مصائب و علام میں ہے، لیکن یاد رکھ تیرا رب تیرے ساتھ ہے. جب تو رب پر ایمان لے آئی، جب تو آخرت کے دن پر ایمان لے آئی، جب تو نے اللہ کا ڈر پیدا کر لیا، جب تیرا یقین ہے کہ تو رب سے ملے گی، جب تو نے اللہ کا خوف پیدا کر لیا، جب تجھے ساری اللہ کی صفات جو ہیں ان کے اوپر تیرا ایمان کامل ہو گیا، اب تو اکیلی نہیں ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، تیرا رب تجھ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تجھے ساتھ ہے. تیرا خاوند جتنا مرضی تجھے تنگ کر لے، جتنا مرضی تجھے مار لے، جتنا مرضی تجھے گالی گلوچ کر لے، لیکن تیرا رب جب تیرے ساتھ ہے تو تو ہارنے نہیں لگی. تیرا رب تجھے ہارنے نہیں دے گا، تیرا رب تیرا ساتھ دے گا، نکال لے گا. اس ذلت کو عزت میں بدلے گا تیرا رب، اس زوال کو کمال میں بدلے گا تیرا رب. اس جو نچلی سطح ہے اس کو اوپرلی سطح میں تجھے لے کے جائے گا. کیوں؟ تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تو رب پہ ایمان لائی ہے، تو رب پہ، تو آخرت کے دن پہ ایمان لائی ہے، تو
اللہ سے ڈرتی ہے تو پھر کیا ہے؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے صورت پیدا کرے گا، بدل دے گا، انقلاب پیدا کر دے گا، تیرے ان لاز میں انقلاب آ جائے گا۔ یجعل لہ مخرجا۔ اچھا اب آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ یہ بہت سارے جو گھریلو جھگڑے ہیں ان کی جو بیس بنتی ہے نا وہ رزق ہوتا ہے۔ لیں جی میں آپ کو یہ ساری باتوں کی جڑ بتا دیتا ہوں، یعنی 90% کہہ لیں یا 99% کہہ لیں، باقی جو 1% دوسرے معاملات بھی ہوتے ہیں، رسپیکٹ نہیں دی، عزت نہیں دی، میرا خیال نہیں رکھا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ معاملات وہ 1% ہے اور ان کا حل جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو رزق کا معاملہ ہے یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑی پرابلمٹک ہے یہ باتیں۔ لیکن ہر جگہ پہ سرکمسٹینسز علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن بہت جگہ پہ رزق کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ڈھارس بندھا دی، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ جب تو نے یہ کوالٹیاں پیدا کر لی تو پھر رب تجھ کو بے حسابہ رزق عطا فرمائے گا۔ تجھ کو، کس کو؟ جس کا ان کوالٹیز پر یقین ہے، چاہے وہ بندہ ہے چاہے وہ بندی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ۔ اب کوشش کرنا تیرا کام ہے، محنت کرنا تیرا کام ہے، اور اس محنت کو جو رنگ لانا ہے وہ تیرے پروردگار کا کام ہے۔ مالی داکم پانی دینا بھر بھر مشکاں پاوے، مالک داکم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو وہ رب کہتا ہے میں لاؤں گا، میں پھل لگاؤں گا، میں پھول لگاؤں گا۔ یہ رب دیکھو وعدہ فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اللہ کی صفات پر، آخرت کے دن پر، اللہ سے ڈرنا شروع کر دو، اس سے امید رکھنی شروع کر دو، تو پھر وہ رب تمہیں چھوڑے گا نہیں، اکیلا نہیں چھوڑے گا، بلکہ وہ رب تیرے لیے رستے بنا دے گا اور تجھے بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اب یہ کلیہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا، بھروسہ کر لیتا ہے، جو اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ سب کچھ رب کی طرف سے ہی ہونا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ پھر رب کی طاقتیں اس کے پیچھے ہوتی ہیں، پھر اس کے ارد گرد حفاظت کی ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حسبہ میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے، بہت کچھ رکھا ہوا ہے حسبہ میں۔ پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرتا ہے۔ علیہ اللہ پہ کافی نبدا، یہ بھی آیت ہے، یہ بھی پڑھیں آپ۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ بھلا کیوں نہیں، اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو رب اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کافی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے پورا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے انتظامات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے سارے وسائل کھول دیتا ہے۔ حسبہ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ تو اپنا کام کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کر کے رکھا ہے۔ اب یہاں تک پڑھ لیا، یہ آیت نمبر 3 ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ اسی ہی صورت کی ایک اگلی آیت پڑھیں، اور آیت نمبر 4، لیکن آیت نمبر 4 کا آخری حصہ آپ نے پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہ وہی یتق اللہ ہے جو پہلے تھا، اور جو اللہ سے ڈرتی ہے یا ڈرتا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ کی شرم رکھنا، اللہ کی حیا رکھنا، اللہ سے خوف رکھنا، اللہ کی امید رکھنا، یہ ساری چیزیں، پرہیزگاری اختیار کرنا، ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ اللہ کا ڈر ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، ہر وقت یہ سوچنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ من امرہ یسرا۔ اللہ تبارک و تعالی من امرہ، اپنی قدرتوں سے، اپنی طاقتوں سے، اور اللہ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں، ان کو چیلنج نہ کبھی کر لینا۔ اللہ کی قدرتیں، اللہ کی طاقتیں، ان کا کوئی حساب نہیں ہے۔
فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے امر سے، اپنے حکم سے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور اس کا حکم کیا ہے کہ جب اس نے کسی کام کا کہنا ہوتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے فیکون، پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرتیں ہیں۔ تو یہ بات ختم ہوگی۔ اب آگے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو ایک تیسرا یتق اللہ ہے، اس کو پڑھ لیں۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ خدا کے حکم ہیں جو خدا نے تم پر نازل کیے ہیں، انزلہ الیکم۔ ومن یتق اللہ، پھر یتق اللہ آ گیا۔ یہ یتق اللہ میں بڑی جان ہے، بڑی طاقت ہے۔ اور اس کا ترجمہ یہ تیسرا یتق اللہ ہے، ایک آیت کے سٹارٹ میں آیا تھا اور ایک اس پچھلی آیت میں جو ابھی میں نے پڑھا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور اب یہ تیسرا یتق اللہ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے دور کر دے گا۔ لو جی کمال ہی ہو گیا اس آیت میں۔ تو اگر تیری کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دھو دے گا، تیری کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، ایک بندہ پیدا ہی جماندروی ہوا ہے، وہ اس میں گڑبڑ ہے، تو جب یہ آیت پڑھے گا نا تو اللہ تعالیٰ امپروو کر دے گا اس بندے کو، امپروومنٹ آ جائے گی اس میں، امپروومنٹ، اس کے عیبوں میں بھی امپروومنٹ، یعنی ختم ہو جائیں گے عیب، اچھائیاں اس کی بڑھنی شروع ہو جائیں گی، برائیاں اس کی گندگیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی، کیونکہ وہ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اس کا یقین ہے اور سوچ سمجھ کے پڑھ رہا ہے اور رب سے لو لگا کے پڑھ رہا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دے گا۔ یہاں سیئات سے گناہ بھی مراد ہیں اور اس کے عیوب بھی مراد ہیں، کہ اس کے عیوب دور کر دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو میری مسلمان بہنوں اور میری بیٹیوں، اگر آپ ان آیات کو، یہ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا سورہ طلاق ہے اور یہ 28واں پارہ ہے اور اس کی دوسری اور تیسری اور چوتھی آیت ہے، اور میں نے بتا دیا آپ کو، اگر آپ اس کو اپنا معمول بنا لیں اور آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے طلاق کا، تو انشاءاللہ تعالی 40 دن کے اندر آپ کو یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ لیکن پڑھنا سمجھ کے ہے، اللہ سے رابطہ قائم کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، طوطے کی طرح رٹا ہوا نہیں پڑھنا۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔